السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آڈیو ریکارڈنگ وائرل ہو رہا ہے جو کہ ایک مفتی صاحب کے تعلق سے ہے۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام میں شاعر کے پیسے کو چرایا ہے۔ تو مفتی صاحب نے باقاعدہ بائی آڈیو ریکارڈنگ اس پروگرام میں کیا ہوا تھا اور کس کو کس نے پیسہ دیا تھا اور کیا مفتی صاحب نے کسی کا پیسہ چرایا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، آپ اس آڈیو ریکارڈنگ کو سنیے اور ان پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کی حقیقت کو جانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے حضور، میں عدیل فیاضی بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے فیاضی صاحب، خیریت ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مفتی عمران حنفی صاحب بول رہے ہیں؟ جی عمران حنفی بول رہا ہوں صاحب۔ ماشاء اللہ۔ حضور پہلے یہ بتائیں سب خیریت ہے؟ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، دعائیں آپ کی، بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضور کہ ابھی میں نے ایک ویڈیو کلپ کل سے دیکھی ہے، بڑی بے چینی سی ہے، وہ 47 سے 48 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے جس کو لے کے آپ کے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب نے پیسے شاعر صاحب کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ میں چاہتا ہوں حضور اس پہ آپ تھوڑی سی وضاحت پیش کر دیں گے۔ اور پہلی چیز یہ کہ حضور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ کال ریکارڈ کر رہا ہوں۔ آپ ریکارڈ کر لیجئے۔ جی ویسے تو ان چیزوں کی وضاحت کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل۔ دراصل مجھے جو ہے اس میدان خطابت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا جی سے تقریباً 24-25 سال ہو گئے، جی تب سے ہی حاسدانہ ہواؤں نے میرا پیچھا تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔ جی میرے جتنے حاسد ہیں شاید میدان خطابت میں کسی خطیب کے اتنے حاسد ہوں گے، جی کیونکہ میں نے دراصل کسی بھی بدتمیزی، اوباشی جی اور کسی بھی بد تہذیبی کو اس میدان میں قبول نہیں کیا، بالکل۔ اور نہ کسی کی پورے پیریڈ میں، خطابی پیریڈ میں جی نہ کسی کی چاپلوسی کی۔ بالکل۔ جو حق تھا وہ کہہ گیا جی بغیر کسی خوف کے۔ جی بالکل لومت لائم کا مجھے کوئی خوف ہے نہیں، بالکل۔ اور نہ میں آج کسی سے ڈرتا ہوں، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے۔ جی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے شوشے جی ہمارے معاندین، مخالفین، حاسدین جی ہر وقت اس طرح کے شوشوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جی دراصل آپ بھی جانتے ہیں جی کہ اسٹیجوں پہ جی ایک صاحب وہ ہیں جو نعت پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور ایک صاحب وہ ہیں جو ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل بالکل۔ اور وہ وہاں کے حاضرین کی نظر میں ان سے زیادہ معزز ہیں جی جو جی پڑھ رہے ہیں۔ بالکل تو ہم نے اب تک کے لائف میں یہ دیکھا ہے کہ انعام دینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کو ہی دے کے چلے گئے، جی اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پڑھنے والے کو بھی دے دیتے ہیں اور جو ان کے اگل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں وہ معزز سمجھ رہے ہیں جی انہیں بھی 10 20 100 50 روپے دے کے چلے جاتے ہیں۔ بالکل تو وہ اسی قبیل سے یہ گھٹنا ہے۔ بالکل شاعر صاحب پڑھ رہے تھے جی تو جی شاعر صاحب کو کچھ لوگ انعام دے رہے تھے، بالکل اور ان کو انعام دینے کے بعد جی مجھے بھی کچھ پیش کر رہے تھے، بالکل اور ایسا بھی ہوا کہ مجھے دے کے چلے گئے پھر ان کو دیا جا کے۔ جی تو میں اس بات سے یہ سمجھا جی کہ انہوں نے جو مجھے دیا ہے یہ پرسنلی مجھے ہی دیا ہے، جی بالکل یہ شاعر صاحب کو نہیں دیا، کیونکہ شاعر صاحب کو اگر دیتے جی تو شاعر صاحب کو دے کے میرے پاس نہ آتے، صحیح بات ہے، یا میرے پاس آ کے شاعر صاحب کے پاس نہ جاتے، بالکل ظاہر سی بات ہے۔ ایک ہی جگہ دے کے اور رکھ کے چلے جاتے۔ جی تو اس طرح سے فیاضی صاحب میں نے یہ سمجھا کہ یہ پرسنلی مجھے ہی دیا گیا ہے، تو میں نے وہ رکھ لیا، اور 150 روپے کوئی زیادہ بھی نہیں تھا، وہ جی 150 روپے تھا۔ کیمرہ سامنے موجود ہے، وہی یہ تو جو چور، جی یہ جو اوباش، گنڈے، بدتمیز، جی جنگلی، وحشی، جی حالات حاضرہ کی نزاکتوں سے بے خبر، بالکل بالکل دور رس افکار سے معدوم، جی جاہل، اجہل لوگ جی جی وقت کی قیامت آشوبیوں کو بھی نہیں پہچان رہے ہیں، بالکل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرقہ کر لیا۔ ابے سرقہ اسے کہتے ہیں بے وقوف ہے، جی سامنے سے میں مطلب چوری کسے کہتے ہیں؟ آپ صحیح۔ مجھے بتائیے، ان ظالموں سے یہ پوچھ کے دیکھو آپ فیاضی صاحب کہ چوری کی پریبھاشا کیا ہوتی ہے؟ بالکل بالکل ہیں؟ جی بالکل، وہ تو مطلب پراپر ان میں سے اس پہ پوچھو، حضرت ایک ویڈیو ہاں، کریٹ کروں گا انشاءاللہ۔ ان سے یہ پوچھو، ظالموں سے، ان اتیاچاریوں سے، وحشیوں، جنگلیوں سے، ان کتوں سے جی یہ پوچھیے آپ کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف چوری؟
چوری کسے کہتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے. اور دوسری بات چیز سمجھ یہ ہے کہ شاعر صاحب کو جب پیسے دے رہے ہیں تو وہ ان کے پیسے آپ کو کیوں دیں گے؟ ان کے پیسے مجھے کیوں دیں گے بھائی؟ نہیں وہی تو چیز ہے، ویڈیو میں ہاں صاف دکھ رہا ہے کہ بھائی ہاں آپ کو نذرانہ دیا جا رہا ہے جی 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 یا انہیں دیا جا رہا ہے، ان کا نذرانہ آپ کو کیوں دیں گے اور آپ کا انہیں کیوں دیں گے؟ جی جی. نہیں اب سوال یہ ہے کہ چلو ایک بار یہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی تھی فیاضی بھائی جی کہ مجھ کو دے کے چلے گئے وہ جی اور انہوں نے کام تمام کر دیا، تو میں سمجھتا شاعر صاحب کو دے دیا انہوں نے، ہاں، تو میں مطلب شاعر صاحب کو دے دیتا. انہیں ایک پیسہ نہیں دیا اور سارے پیسے آپ کے پاس رکھ کے چلے گئے. میرے پاس رکھ کے چلے گئے، تو تو میں یہ ظاہر سمجھتا سی کہ بات ہے کہ مجھے ان کا تھا. ان کا تھا، بالکل لیکن انہیں بھی دیا پھر مجھے بھی دیا. بالکل ہاں تو اور ایسا میں نے اسٹیجوں پہ دیکھا بھی ہے، بالکل بالکل. پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عالم صاحب تقریر کر رہے ہیں، شاعر صاحب نعت پڑھ رہے ہیں، ہوں، تو شاعر صاحب کو بھی دیا 150 روپے بالکل اور پیر صاحب کو بھی دے کے چلے گئے، پیر صاحب نے اپنی جیب میں رکھ لی، کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل. اب حضور ہوتا ہی ایسا اکثر میں نے دیکھا ہے، ہاں جیسے ہم بھی مسجد میں تقریباً 15-16 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے، تو جیسے مسجد کی تعمیری کام کے لیے چندہ وغیرہ مسجدوں میں جمعے میں کرتے ہیں کھڑے ہو کے، تو لوگ آتے ہیں اٹھ کے کہ حضرت یہ 500 روپے مسجد کے ہیں اور یہ 50 روپے یا 20 روپے یا 10 روپے یہ آپ کے ہیں. ہاں تو بالکل ہم نے سچی بات ہے. اپنے جیب میں رکھ لی سیدھے ہاتھ سے، اور ادھر والے اٹھائے وہ اپنے کمیٹی والوں کو دے دیے کہ حضرت بھائی یہ آپ مسجد کے پیسے ہیں. یہ ایکچوئل انسیڈنٹس ہیں، یہ واقعی مطلب واقعات ہیں یہ. جی ہاں یہ تو مشاہدات کی دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں چیزوں کو. بالکل بالکل. تو عادل فیاضی صاحب یہ جو ہے نا میرے اوپر ظلم ہے اور مجھ پہ افطرا ہے، الزام ہے، بلیمنگ ہے، جی اللہ مگر انصاف کرنے والا. اللہ انصاف کرنے والا ہے، بالکل بالکل اللہ بہتر انصاف فرمانے والا ہے، اور میں ان چیزوں سے کبھی ڈرا نہیں. حق گوئی کا جو میرا وظیفہ ہے جی. اور بے باکی کا جو میرا عمل ہے ہوں. وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے استقامت نصیب فرمائے. آمین. یہ حاسد تو چاہے جو کر لیں، بالکل جو بالکل. کر لیں یہ حاسد، جی. بات سمجھے. اللہ میں تعالیٰ سوشل میڈیا پہ حضور یہی تو دیکھ رہا ہوں کل سے لگ بھگ، ہاں کل سے میری نظر سے گزرا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو نعت خوانی کے میدان میں کافی دنوں سے ہیں، اور جو قوم مطلب اب میں ان کے کیا نام لوں، نام لینے کی ضرورت کیا ہے. جی سمجھ رہے ہیں، تو مطلب وہ اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں مطلب اس طرح سے کہ حضرت نے یہ کام کیا ہے، مطلب جبکہ جو خود بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، جن کے نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ جن کے روزوں کا پتہ ہے، سمجھ رہے ہیں، جو قوم کو لوٹ کے آج تک کھا گئے، وہ لوگ اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، انہیں شرم نہیں آ رہی ہے ذرا سی بھی. نہیں وہ بے شرمی کی انتہا ہے. دراصل شاعری کا جو آپ نے یہ بات مجھ سے عرض کی، ارشاد فرمائی، جی اس سلسلے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں. جی. شاعروں کی دنیا مجھ سے کوئی خوش تھوڑی ہے. بالکل جو سنجیدہ، سلجھے ہوئے، جی. باوقار، جی. شعراء ذویل احترام ہے، جی وہ مجھ سے بہت راضی ہیں بالکل بالکل. کہ یہ جو ہے سیاہ و سفید میں واضح خط کھینچ دیتے ہیں عمران حنفی، بالکل بالکل. سیاہ و سفید میں. اور میں نے بہت ہی مطلب کہنا چاہیے کہ بڑے شہرا آفاق لوگوں کو اسٹیج پہ ہی گرفت کر لی ان کی. بالکل بالکل ہونا بھی چاہیے، ہاں. عالم کا کام ہی ہے، تو عالم کی شان ہے یہ. اب ظاہر بات ہے کہ وہ انتقام تو لیں گے حضرت. انتقام ایسے لیں گے. ہاں ہاں. اور تو کوئی بس چلا نہیں ان کا. آج اس بلی کیا کرتی ہے، کما نوچتی ہے. آج اس بلی شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جی. کسنورم مغلوب یسول علی القلب. آج کتے پہ حملہ کر دیتی ہے. ہاں کتے پہ حملہ کر دیتی ہے. تو اب سوال یہی سب آج بلیاں ہیں، یہ صحیح بات ہے. یہ کمزور لوگ ہیں، یہ قائر لوگ ہیں، یہ بزدل ہیں. جی. ان میں مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ بھی ہو تو ہمارا سامنا کریں گے آ کے. اللہ انہیں ہدایت دے پروردگار. ہاں میں چیلنج کر رہا ہوں آپ سے جی جی کہ جتنے بھی جنگلی ہیں، جی جاہل، بد عمل، نافرمان اللہ اور رسول کے، جی اور ملت مسلمہ کی تباہیوں کے اور بربادیوں کے ملت مسلمہ کی تباہیوں بربادیوں کے کو دعوت دینے والے، جی جی اللہ کے قہر کو بلانے والے، جی جی اور حالات حاضرہ سے بے خبر قوم مسلم کو بدنام کرنے والے، قار مذلت میں ڈھکیلنے والے، یہ جی جتنے بھی جاہل، جنگلی، وحشی جتنے بھی ہیں، اگر ان کے اندر ہمت اور مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ ہو فیاضی صاحب، تو ان کتوں سے کہو کہ عمران حنفی کا سامنا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ کی اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھے. آمین ثم آمین بجاہ سید. ہاں اللہ صراط مستقیم پر رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی حسد کی اسحاق سے ہماری ملت کو محفوظ فرمائے. آمین. خاص طور سے ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ مولوی کمیونٹی، جی جی بالکل. اب حالانکہ مولوی ہیں نہیں یہ لوگ، جی 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 مولوی ٹائپ لوگ ہیں. اچھا ہمارے عوام کو کیا ہے، عوام کو بیچاروں کو اس بات کی تمیز نہیں ہے.
جی انہوں نے تو ٹوپی دیکھ لی, داڑھی دیکھ لی, سب کو ایک جیسا گردان لیا ہے نہیں. جی 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 تو وہ جس نے 1 سال بھی مدرسے میں نہیں پڑھا وہ بھی ان کی نظر میں عالم ہے, صحیح بات اور ہے. جو 15 سال پڑھا وہ بھی ان کی نظر میں عالم ہے. بالکل. عوام بیچارے اب کنفیوژن میں آ گئے, کہ اور کرے تو کرے روزانہ کیا. کے جو اور روزانہ کے یہ جھگڑے یوٹیوب پہ جو ڈال رہے ہیں یہ کتے, جی جی بات سمجھ رہے ہیں, یہ روزانہ کبھی کسی مولانا کے خلاف, کبھی کسی عالم دین کے خلاف, کبھی کسی عالم دین کے خلاف. اب دیکھیے نا, مفتی شمس الدین کو دیکھیے, مفتی شہریار صاحب کو دیکھیے, اس جی کے علاوہ ایک ظالم جاہل آوارہ, کیا نام ہے اس کا, عبد الرحمان, اس کا کیا نام ہے, وہ کہاں کا ہے, ارے وہ کہاں کا ہے, وہ دیوبند والا, دیوبندی جو ہے وہ, اچھا 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 جی جی عبد الرحمان. میرے پاس بھی فون آیا تھا رات اس جاہل کا. اچھا تو اس نے وہ کیا کام کر رہا ہے, وہ حسام الحرمین کے کسی مسئلے کو لے کے سارے علماء کو فون کر رہا ہے, اچھا اور یہ ارے کہہ ہاں ہاں رہا ہے سمجھ گیا, کہ جی 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 ہے. اور اہل سنت کے سارے مولوی راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو ان کتوں سے کہو نا ان کا مقابلہ کریں, عمران نبی کا مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے بالکل. جی حضرت. بھائی, مورچہ وہ ہے لڑائی کا, جی جی مورچہ وہ ہے لڑائی کا, وہ فائٹ فور رائٹ ہونا چاہیے وہاں ہاں ہاں بالکل ہے. بالکل بالکل. بھائی تمہارا مسلک خطرے میں ہے, تمہاری ملت خطرے میں ہے, اور تمہاری جسے تم یہاں بولو, بریلویت, یہاں بولو نا. ہاں جسے تم بریلویت کہتے ہو وہ خطرے میں ہے. وہاں تمہاری زبانیں کٹ جاتی ہیں, اور تمہارے قلموں میں روشنائیاں سوکھ جاتی ہیں. صحیح بات ہے, بالکل. اور ان مورچوں پہ لڑائی لڑتے ہو. جی 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 تو میرے خیال میں تو سوء سمعت اور مطلب امیج کو ڈاؤن کرنے کا جو ناپاک سپنا ہے, یہ تو انشاءاللہ پورا ہوگا نہیں. یہ تو ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, انشاءاللہ بالکل. شروع سے. جی جی ارے کیا واویلا مچایا تھا پچھلے سال, حشمتیوں نے نہیں مچایا تھا؟ ہاں ہاں صحیح بات. جی جی بالکل. کیا کر لیا, کچھ نہیں, کیا کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. میرے پروگرام پچھلے سال کی بنسبت اس سال زیادہ چلے, الحمدللہ. بے فضل ہی تمہارا مطالعہ. تو مجھے تو خوشی ہے کہ وائرل تو کر رہے ہو, کسی طریقے سے کرو تو وائرل کرو. جی بالکل. ہاں بات سمجھ رہے ہیں, جی بالکل. وائرل نہ عاقبت اندیش لوگ, ان سے کہو کہ ملت کے مسائل کو پہچانیں, انہیں سمجھیں, حالات کو سمجھیں, اور علماء کرام کی اگر ہاں مجھ سے کوئی شکایت ہے کسی کو تو پرسنلی بولے نا. اگر میرے اندر کوئی خطا ہے, مان لیجئے جی جی بالکل. اگر میرے اندر کوئی خطا ہے, کوئی لغزش ہے, یا میں قرار واقعی راستے سے متزلزل ہو گیا ہوں جی مثال کے طور پہ, تو آپ مجھ سے بات کیجئے نا. بالکل صحیح بات حضرت. اگر میں آپ کی بات نہ مانوں ہاں بالکل, ہاں اور تب میں مجھے بیجا منہزوری کروں, جی تب آپ مجھے جو ہے مجرم جو بھی قرار. سزا, ہم مجرم قرار دیں. جی 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 بالکل. ہاں بات سمجھ رہے ہیں. بالکل حضرت. ہاں بہت سارے لوگ, لیکن یہ ہے کہ ایک بات اور بھی ہے فیاضی بھائی, جی چاہے جو بھی کر لیں, جی قوم بھی پہچان چکی ہے ان سب جی چیزوں بالکل کو. صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے حضرت, بالکل کہ صحیح. سچائی کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, فیبریکیشن کیا ہے, اوریجنلٹی کیا ہے, رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, قوم سب جان گئی ہے یار. بالکل صحیح لیکن بات. مجھے جو افسوس ہوتا ہے نا, مجھے جی اس بات کا افسوس نہیں ہے فیاضی بھائی جی کہ لوگ پرسنلی میرے خلاف ویڈیو میں یا شو سے ڈھونڈتے ہیں. جی مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کو صرف مسلک والے لوگ نہیں دیکھتے, دیوبندی دیکھتے ہیں, وہابی دیکھتے ہیں, شیعہ دیکھتے ہیں, رافضی تبرعی جتنے بھی ہیں, اس کے علاوہ نان مسلم ورلڈ, پوری غیر اسلامی دنیا اس کو دیکھتی ہے, تو سب وہ دیکھتے ہنستے ہیں, جی وہ بالکل. ہنستے ہیں. جی جی اور پھر وہ اس طرح کی نکال کے لاتے, دیکھو بریلویوں میں کیا ہوا, دیکھو بریلویوں میں کیا ہوا, تب سینہ پھٹتا ہے یار, صحیح بات ہے. تب کلیجہ دکھتا ہے یار کہ ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے, جاہلوں کو, کہ یہ اعلی حضرت کا اور مسلک کا نام لینے والے لوگ ہیں اور اپنے ہی علماء کو جو ہے اس طرح سے بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں, جس کا سیدھا اثر بریلویت اور مسلک اعلی حضرت پہ بالکل جاتا صحیح, ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح حضرت, بالکل صحیح, بالکل اس صحیح. بات کا افسوس ہوتا ہے اور کوئی بھی افسوس نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, پروردگار آپ کی ہاں عمر میں علم و عمل برکت عطا آمین. فرمائے. اور بھائی ہاں, اور اگر تمہیں عالموں کو رسوا کرنا ہے, جی عالموں کو رسوا کرنا ہے, تو ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لو نا جو تمہارے ہی بیچ میں رہے. ہاں ہاں صحیح بات ہے. جی ایک جی دوسرے کو گالیاں دو, جتنی ہو سکے دو, صحیح بات. تمہارے اندر زبان میں ہمت ہے دو گالیاں, مگر ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لو جو تمہارے ہی بیچ میں رہے, ہاں غیروں کی دنیا میں نہ جائے, تاکہ وہ مضحکے کا سامان نہ بن جائے. مضحکہ خیریاں اور قہقہہ ریزیاں ہوتی ہیں عدیل فیاضی, جی جی بالکل.
बात समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे आप देखें ना यूट्यूब पे, बरेलवियों में झगड़ा, बरेलवियों में झगड़ा, बरेलवियों में झगड़ा। बात समझ रहे हैं? जी जी जी। हाँ, तो अल्लाह ताला इन जाहिलों को अक्ल सलीम अता फरमाए और हम सबको भी सीधे रास्ते पर रखे मेरा मौला हबीब पाक के वसीले से। कोई लफ्ज अगर सख्त हो गया हो तो माफ कीजिएगा आदिल फैयादी, उसकी वजह ये है कि वो असल में मेरे दिल से बातें निकली हैं ये, जी जी जी। और मुझे बहुत अफसोस है अल्लाह हालात का। सलामत रखे आपको। हाँ हाँ, और बताइए। बस अल्लाह का शुक्र, दुआ की गुजारिश है हजरत। ठीक है, आप भी दुआ करिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुना, इस पर आपकी क्या राय है बाय कमेंट जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।